ہمارے لیے آج کی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا 11واں باب، پہلی سے 10ویں اور پھر 11ویں سے 17ویں آیات۔ اور ایسا ہوا کہ سال کے اختتام پر بادشاہوں کے جنگی خروج کے وقت داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور تمام اسرائیل کو بھیجا، تو انہوں نے بنی عمون کو ہلاک کیا اور ربا کا محاصرہ کیا، لیکن داؤد یروشلم میں رہا۔ ایک شام کو ایسا ہوا کہ داؤد اپنے پلنگ سے اٹھا اور شاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، تو چھت پر سے اس نے ایک عورت کو نہاتے دیکھا، اور وہ عورت بڑی خوبصورت تھی۔ تو داؤد نے آدمی بھیج کر اس عورت کی بابت دریافت کیا، تو اس سے کہا گیا کہ وہ بتشابہ بنت الیام اوریا ہتی کی بیوی ہے۔ تو داؤد نے قاصد بھیج کر اسے منگوایا، لہٰذا وہ اس کے پاس آئی۔ تب اس نے اس کے ساتھ صحبت کی، اور جب وہ اپنی نجاست سے پاک ہوئی تو اپنے گھر چلی گئی، اور وہ عورت حاملہ ہوئی۔ تو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی اور کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ اور داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ اوریا ہتی کو میرے پاس بھیج دے۔ تو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیجا۔ جب اوریا آیا تو داؤد نے اس سے یوآب اور لوگوں کی خیریت پوچھی اور لڑائی کی خبر دریافت کی۔ پھر داؤد نے اوریا سے کہا، اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو۔ تو اوریا بادشاہ کے سامنے سے باہر نکلا، اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے خیوان نعمت بھیجا گیا، لیکن اوریا بادشاہ کے محل کے دروازے پر اپنی آقا کے سب خادموں کے ساتھ سو رہا اور اپنے گھر نہ گیا۔ اور داؤد کو خبر دی گئی کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا۔ تو داؤد نے اوریا سے کہا، کیا تو سفر سے نہیں آیا؟ پس تو اپنے گھر کیوں نہیں گیا؟ پھر داؤد نے اسے بلایا، تو اس نے اس کے سامنے کھایا اور پیا، اور اس نے اسے مست کیا۔ اور شام کو وہ باہر نکلا تو اپنی آقا کے خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا اور اپنے گھر نہ گیا۔ جب صبح ہوئی تو داؤد نے یوآب کو خط لکھا اور اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس خط میں لکھ کر کہا کہ جس جگہ پر سخت لڑائی ہو اوریا کو وہاں رکھو، اور اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ زخمی ہو اور مر جائے۔ اور ایسا ہوا کہ یوآب نے شہر کے محاصرے میں اوریا کو وہاں مقرر کیا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر آدمی ہے۔ تو شہر کے لوگ باہر نکلے اور یوآب کے ساتھ لڑے، تو داؤد کے خادموں میں سے بعض لوگ کام آئے، اوریا ہتی کو بھی مارا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔